حالانکہ جو مسافر بھی اس واقعے کے بعد مکہ آیا اس نے گواہی دی کہ جو کچھ تم نے مکہ میں دیکھا تھا ہم نے بھی فلاں مقام پر اسے دیکھا، یعنی چاند کو ٹکڑے ہوتے اور واپس جڑتے ہوئے دیکھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جناب عمار ہمدانی نے عرض کیا کہ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، لوگ ہمیں طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارا یہ گمان ہے کہ عنقریب آسمان سے ندا آئے گی۔ آپ نے فرمایا، میرے والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی نازل کر دیں، بس اس کے سامنے ان سب کی گردنیں جھک جائیں گی۔ سورہ شعراء آیت نمبر 4۔ آپ نے فرمایا آسمانوں سے ندا آئے گی، تمام اہل زمین اس آواز کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے۔ پھر دوسرے دن صبح کے وقت ابلیس ملعون آسمان کی طرف جائے گا اور اہل زمین کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ پھر وہ آواز دے گا، اے لوگو، فلاں مظلوم مارا گیا تھا، اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے نکلو۔ اس آواز کے بعد بہت سے لوگ واپس پلٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ شیعوں کا جادو تھا جس نے ہمیں پکڑ لیا تھا، اور کہیں گے کہ یہ ان کے جادو میں سے ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے، مگر ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ خواہ کوئی نشانی بھی دیکھ لیں تو یہ منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دائمی جادو ہے۔ آسمان سے جو ندا آئے گی وہ یہ ہوگی، آگاہ ہو جاؤ، حق علی ابن ابی طالب اور ان کے شیعوں کے ساتھ ہے۔ وہ اپنی رائے اور خواہش پر عمل کرتے اور اپنے پاس آنے والے نبیوں کی تکذیب کرتے، حالانکہ ان کے پاس ایسی خبریں آئی تھیں کہ جو واضح و نصیحت کے لیے کافی تھیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ قبروں سے ننگا اور بغیر داڑھی کے حشر کے میدان میں محشور فرمائے گا، ایک نور جو ان کو آگے لے جائے گا، اور ان کے ارد گرد تاریکی ہوگی۔ ان کو ایک تاریکی میں جمع کیا جائے گا، یہاں تک کہ محشر کی گھاٹی پر ان کو کھڑا کیا جائے گا، اور ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ ایک دوسرے پر گر رہے ہوں گے۔ ان کا جسم پسینے سے شرابور ہوگا، ان کے امور مشکل ہو جائیں گے، اور وہ شدید چیخ و پکار کریں گے اور ان کی آوازیں بلند ہوں گی۔ پھر اللہ جبار عرش کے اوپر سے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کو حکم دے گا کہ ان میں ندا کرو، اے معاشر الخلائق، خاموش ہو جاؤ اور خدائے جبار کی منادی کو سنو۔ خدائے جبار کی ندا کو آخری بندہ بھی ایسے ہی سنے گا جیسے پہلا بندہ سنے گا۔ اس کے ساتھ ہی سب کی آوازیں ختم ہو جائیں گی اور دل ڈر جائیں گے اور ان کے اعضاء لرز جائیں گے اور دل کانپ جائیں گے اور خوف زدہ ہو جائیں گے۔ سب اپنے سروں کو اس آواز کی طرف بلند کریں گے اور اس پکارنے والے کی طرف سب کی گردنیں مڑ جائیں گی۔ اس وقت کفار کہیں گے کہ ہائے افسوس، یہ دن کتنا سخت ہے کہ آج ہمارے خدائے جبار نے ہمیں اپنے سامنے طلب کیا ہے، جس کا ذکر عزیز ہے اور وہ عادل و حاکم ہے۔ بس اللہ فرمائے گا، میں اللہ ہوں اور کوئی معبود نہیں سوائے میرے، میں وہ عادل حاکم ہوں جو آج تمہارے درمیان عدل و انصاف سے حکم کرے گا، ظلم و جور نہیں کرے گا۔ آج میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، آج میں ہر کمزور و ناتواں کا حق ظالم و جابر سے لوں گا، مظلوم کا حق ظالم سے لوں گا اور مظلوم کا حق پورا کروں گا، اس کی نیکیوں اور برائیوں کے ذریعے ان کی نیکیوں پر ان کو ثواب دوں گا۔ اس گھاٹی پر آج میری طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور نہ ہی کسی مظلوم کا حق کسی ظالم کے پاس رہے گا، مگر یہ کہ میں اس سے لے کر اس حق کے مالک کو دوں گا اور اس حق پر صاحب حق کو ثواب دوں گا، اور اس ظالم سے حساب کے وقت مظلوم کا حق پورا کروں گا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوگا، اے مخلوق، ایک دوسرے کے روبرو ہو جاؤ، اور جس نے تم پر دنیا میں ظلم کیا ہے اس سے اپنا حق طلب کرو، اور میں خود تمہارا گواہ ہوں اور اس پر گواہی کے لیے میں ہی کافی ہوں۔ ایک دوسرے کی شناخت کرو اور ایک دوسرے کے سامنے آؤ۔ آج کسی کا حق کسی دوسرے کے ذمے نہیں رہے گا مگر یہ کہ وہ لیا جائے۔ آپ نے فرمایا، پھر جب تک خدا چاہے گا خلائق یوں ہی رہے گی، ان کا برا حال ہو جائے گا اور کثرت سے پسینہ ان کے جسموں سے بہہ جائے گا اور ان کا غم سخت ہو جائے گا، ان کی چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ وہ خواہش کریں گے، جو حق ہم نے دوسرے سے لینا ہے ہم چھوڑتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کی سختی پر مطلع ہوگا تو اللہ کی طرف سے منادی ندا دے گا، اور اس ندا کو اول و آخر سب سنیں گے۔ آواز آئے گی، اے اہل محشر خاموش، اللہ کی طرف سے پکارنے والے کی آواز سنو۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں بہت بڑا عطا کرنے والا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ایک دوسرے کو عطا کرو، ایک دوسرے کو معاف کرو
اور اگر تم معاف نہیں کرو گے تو میں تمہارا حق دوسرے سے لوں گا۔ یہ ندا سن کر لوگ خوش ہو جائیں گے کیونکہ ان کی سختیاں بہت زیادہ ہوں گی۔ بعض لوگ ایک دوسرے کو محشر کی سختی سے نجات حاصل کرنے کے لیے معاف کر دیں گے، اس امید سے کہ شاید وہ ان سختیوں سے نجات حاصل کر لیں۔ بعض لوگ بچ جائیں گے اور عرض کریں گے، اے خدا، ہمارے اوپر ہونے والے مظالم بہت بڑے تھے کہ ان کو معاف کیا جائے۔ عرش کی طرف سے منادی ندا دے گا، اے جنت الفردوس اور دوسری جنتوں کے خازن و رضوان، جنت کے اندر کے چاندی کے محل اور جو کچھ ان میں نعمات ہیں ان کو ظاہر کر دو، اور جو ان میں خدام و کنیزیں اور حوریں ہیں سب ان کے سامنے ظاہر کر دو۔ پھر اللہ کی طرف سے منادی ندا کرے گا، اے معاشر الخلائق، اپنے سر اٹھاؤ اور ان محلات کی طرف دیکھو۔ اے اہل محشر، اپنے سروں کو اٹھاؤ۔ تو اہل محشر اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور سب ان محلات کی خواہش و تمنا کریں گے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا، یہ سب محلات ان لوگوں کے لیے ہیں جو ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے۔ سب ایک دوسرے کو معاف کر دیں گے سوائے چند افراد کے۔ پھر اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، آج میری جنت کی طرف کوئی ظالم نہیں جا سکے گا، آج میری جہنم کی طرف بھی کوئی ظالم یا کوئی مسلمان کہ جس کے ذمے کسی کا حق ہے وہ نہیں جا سکے گا، مگر اس وقت جب میں اس ظالم سے مظلوم کا حق لے لوں۔ پھر آواز قدرت آئے گی، اے خلائق، حساب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر ان کے سامنے راہ کھل جائے گی اور پھر وہ گھاٹی کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت ان کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ترازو لگ جائیں گے، انبیاء اور گواہوں کو حاضر کیا جائے گا، اور گواہوں سے مراد ائمہ ہدیٰ ہیں۔ ہر امام اپنے دور کے لوگوں پر گواہی دے گا کیونکہ وہی ان کے درمیان امر خدا کے قائم کرنے کا ذمہ دار تھا اور ان کو اللہ کی راہ کی طرف دعوت دینے والا تھا۔ قریش میں ایک شخص تھا جو امام کے سامنے کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، جب مرد مومن کا کافر کے ذمہ حق ہوگا تو وہ اس سے کیا حاصل کرے گا؟ وہ تو اہل جہنم سے ہے۔ آپ نے فرمایا، مومن کے گناہوں میں سے اتنے گناہ جو اس کے حق کے برابر ہوں گے اس کافر کو دے دیے جائیں گے، اور اس کافر کو کفر اور اس مومن بندے کے گناہوں پر عذاب ہوگا۔ اس نے پوچھا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ذمے اگر حق ہوا تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ امام نے فرمایا، ظالم کی نیکیوں میں سے مظلوم کے حق کے برابر نیکیاں لی جائیں گی اور ان نیکیوں کا مظلوم کی نیکیوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس نے پوچھا، اگر اس ظالم کے پاس کوئی نیکی نہ ہوئی؟ تو امام نے فرمایا، پھر مظلوم کے گناہوں کو اس کے حق کے برابر ظالم کے ذمے ڈال دیا جائے گا اور وہ ان کا عذاب بھگتے گا۔ پس نوح علیہ السلام اپنے پروردگار کو پکار رہے تھے اور کہتے تھے کہ میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو ان سے انتقام لے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال گزارے اور آپ نے انہیں رات دن اعلانیہ اور خفیہ تبلیغ کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ تو بارگاہ ربوبیت میں عرض کی، اے میرے رب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، تو ان سے انتقام لے۔ مولا علی سے پوچھا گیا، آپ نے اپنے سیاسی حریفوں سے جنگ کیوں نہ کی جس طرح آپ نے صفین اور جمل میں اپنے مخالفین سے جنگ کی تھی؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس 6 نبیوں کا اسوہ ہے، انہی میں سے ایک جناب نوح علیہ السلام ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ پروردگارا، میں مغلوب ہو گیا ہوں، تو میری مدد فرما۔ اگر کہنے والا یہ کہے کہ انہوں نے بغیر خوف کے اس طرح کہا تو اس نے کفر کیا، پھر نبی کا وصی تو ان سے بھی زیادہ عذر رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے قوم نوح کی ہلاکت کا ارادہ فرمایا تو اچانک جلتے ہوئے تندور سے پانی ابلنے لگا۔ اس عورت کی چیخیں نکل گئیں، فوراً جناب نوح وہاں آئے اور انہوں نے پانی کے ابلنے کی جگہ کو مٹی سے بند کر دیا۔ جب تمام حیوانات کشتی میں داخل ہو گئے تو آپ اس تندور کے پاس آئے اور اسے کھول دیا تو پانی ابلنے لگا، سورج کو گرہن لگ گیا، آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی، زمین سے چشمے ابلنے لگے۔ اسی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ پھر ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین کو پھاڑ کر
چشمے جاری کر دیے اور یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب نوح نے طوفان کے زمانے میں تمام پانیوں کو بلایا۔ تمام پانیوں نے ان کی آواز پر لبیک کہا سوائے ایک پانی کے جو کڑوا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اس پر لعنت کی۔ ایک بار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے ابو سعید تمیمی کو دیکھا کہ کہیں جا رہا ہے، تو امام حسن امام حسین علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا فلاں پانی کی طرف جا رہا ہوں۔ دونوں اماموں نے پوچھا اس پانی کا کیا فائدہ ہے؟ ابو سعید نے کہا کہ اسے پیوں گا تو جسم ہلکا ہو جائے گا اور بیماری سے شفا حاصل ہو جائے گی۔ یہ سن کر دونوں شہزادوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز پر لعنت بھیجی ہو اس میں شفا نہیں ہوتی۔ اس نے پوچھا وہ کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا جس وقت اللہ تعالیٰ قوم نوح پر غضبناک ہوا تو آسمان کے دروازے ان پر کھول دیے اور آسمان ان پر ٹوٹ کر برسا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف بھی وحی کی، تمام پانیوں نے لبیک کہی سوائے اس کڑوے پانی کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی، اس لیے اسے کھارا اور کڑوا بنا دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی جب زمین پر آتا ہے وہ شمار بھی ہوتا ہے اور اس کا وزن بھی اللہ کے ہاں معلوم ہے، لیکن طوفان نوح کے وقت آسمان سے جو بارشیں ہوئیں تو وہ شمار سے بھی باہر تھیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی بنا کر فارغ ہوئے تو اس قوم کی ہلاکت کے زمانے کی علامت یہ تھی کہ تندور سے پانی ابلنے لگا، آسمان سے برسنے لگا، پھر یہ سارا پانی اس کام کو پورا کرنے کے لیے مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک یہودی جس کا تعلق شام سے تھا مولا علی کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی تو آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل ہوئی تھیں۔ اس کے جواب میں مولا نے فرمایا جی ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن ان کی دعا غضب کے لیے تھی۔ جب حضور اکرم نے دعا مانگی تو رحمت کے لیے مانگی تھی اور ان کے لیے بھی آسمان سے موسلا دھار بارش نازل ہوئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی تو مدینہ والے جمعے کے دن آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آپ کے حضور عرض کیا یا رسول اللہ ایک عرصے سے بارش بند ہے، اود زرد پڑ گئی ہے، درختوں سے پتے گر چکے ہیں۔ اس وقت آپ نے آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کیے، اچانک بادل نمودار ہو گئے، حالانکہ کہیں بادل دکھائی تک نہ دے رہے تھے۔ موسلا دھار بارش برسی، اللہ نے پورے علاقے کو سیراب کر دیا، وادیاں پانی سے بھر گئیں، ہر طرف جل تھل ہو گیا، ہفتہ بھر برابر بارش برستی رہی۔ اگلے جمعے لوگ پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مکان گر گئے ہیں، ہماری سواریاں اور سفر رک گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ مسکرانے لگے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کتنا جلد باز ہے، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کیا ہے، کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ تاثیر کی تمام شرائط اس میں جمع ہیں۔ اس کے الفاظ شیریں اور پرکشش ہیں، اس کی تعبیریں زندہ اور پرمعنی ہیں، اس کے خوف اور بشارتیں واضح اور صریح ہیں، اس کی داستانیں حقیقت پر مبنی ہیں، اس کے دلائل مضبوط اور مستحکم ہیں، اس کی منطق فصیح و بلیغ و متین ہے۔ اس کو خدا نے نسل انسان کے لیے نصیحت بنا کر نازل فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سرگزشت کے بعد قوم عاد کا ذکر آیا ہے۔ قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب کی۔ غرور اور ہٹ دھرمی کے سبب وہ سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ سے محروم ہو چکے تھے۔ قوم عاد نے اپنے نبی کی تکذیب کی تو بتاؤ میرا عذاب اور تنبیہات کیسی تھیں؟ ایک منحوس اور لمبے دن میں ہم نے ان کی طرف باد سر چلائی۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے عذاب کا ارادہ کرتا ہے اور یہ بھی کہ اسے کسی قسم کا عذاب دیا جائے تو اس فرشتے کی طرف وحی کرتا ہے جو ہوا کی اس نوع پر موکل ہوتا ہے۔ وہ فرشتہ غضبناک ہو کر اس ہوا کو حکم دیتا ہے۔ ہر ہوا کا اپنا اپنا نام ہے۔ قوم سمود پر جو ہوا بھیجی گئی اس کا نام سرسر ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے کوفے کے منبر پر فرمایا ہدایت کی ناک اور اس کی آنکھیں میں ہوں۔ اے لوگو راہ ہدایت پر چلنے والوں کی تعداد کی کمی سے وحشت زدہ نہ ہونا۔
لوگ دسترخوان پر جمع ہو چکے ہیں، ان میں بھوکے زیادہ اور سیر شدہ کم ہیں۔ فقط خدا ہی سے طلب کرو، وہی مددگار ہے۔ لوگ رضا و غضب پر جمع ہوں گے۔ جو کسی کے فعل پر خوش ہوگا وہ اس کے ساتھ محشور ہوگا، اور جو کسی کے کام پر ناراض ہوگا وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ وہ بندہ جس نے قوم سمود کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں وہ ایک تھا، لیکن اللہ کا عذاب پوری قوم کو ہوا، اور وہ اس لیے تھا کہ پوری قوم اس کے اس فعل پر راضی اور خوش تھی۔ پوری قوم کو عذاب ان کے اس فعل پر خوش اور راضی ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے، انہوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور اس کو ہتھیار تھمایا، پر اس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ تو بتاؤ کہ میرا عذاب اور تنبیہ کیسی تھی۔ اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، جو مجھ سے میرے قاتل کے بارے میں سوال کرے، پھر وہ گمان کرے کہ میرا قاتل مومن ہے، تو اس نے مجھے قتل کیا۔ سرسر کی ہوا سرد، شدید، پرسوز اور گونج سے بھری تھی۔ نحس اس سرخی کے معنی میں ہے جو کبھی کبھی افق پر نمودار ہوتی ہے۔ وہ شعلہ ہے جس میں دھواں نہ ہو۔ عرب اسے مخاص کہا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ لفظ اس منحوس کے لیے استعمال ہوا جو نیک کے مقابل میں ہو۔ اس دن کے حوادث اسی طرح طولانی تھے جس طرح کہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 7 میں آیا ہے، 7 رات اور 8 دن یہ عذاب الہی ان پر مسلط رہا، یہاں تک کہ اس نے سب کو پلٹ کر رکھ دیا اور کسی کو زندہ نہ چھوڑا۔ نحس کے معنی گرد و غبار سے لبریز کے لیے بھی ہیں، اس لیے یہ آندھی اس قدر شدید تھی کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا تھا۔